بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز بدھ 6 مئی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وزارت داخلہ نے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر سخت سزاؤں کا اعلان کیا ہے۔ سعودی حکومت نے کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات اور انتظامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائیں اور سرزنش کے ضابطے مقرر کیے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے منگل کو بیان جاری کر کے خلاف ورزی اور ان کی سزاؤں کی تفصیلات بیان کی ہے۔ وزارت داخلہ کی مطابق جو افراد یا نجی ادارے یا ان کے ملازم یا ان سے لین دین کرنے والے کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات اور احتیاطی انتظامات کی خلاف ورزی کریں گے، ان پر کم از کم 1000 سے لے کر 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہوگا، یا 1 ماہ سے لے کر 1 برس تک قید یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اگر ضروری سمجھا گیا تو 6 ماہ تک نجی ادارہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اگر فرد یا ادارے نے خلاف ورزی دوبارہ کی تو سزا دگنی کر دی جائے گی۔ سزا کی مقدار ہر خلاف ورزی کے لحاظ سے متعین ہوگی۔ حکومت نے ہر خلاف ورزی اور اس کی سزا کا چارٹ بھی بنا دیا ہے۔ خلاف ورزیوں کی زمرہ بندی بھی کر دی ہے۔ اس کا فیصلہ وزارت داخلہ وزارت صحت کے ساتھ مل کر کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جو شخص نقل و حرکت پر پابندی کے دوران کرفیو، پاس یا اجازت نامہ مقررہ مقاصد کے سوا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرے گا، اس پر 10,000 سے لے کر 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ یا 1 ماہ سے لے کر 1 برس تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ قید اور جرمانہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں، جبکہ کرفیو، پاس یا اجازت نامہ ضبط کر لیا جائے گا۔ آئسولیشن کی خلاف ورزی پر جرمانہ اور قید کتنا ہو سکتا ہے؟ وزارت داخلہ نے یہ بھی کہا کہ جو شخص قرنطینہ یا آئسولیشن کی ہدایت کی خلاف ورزی کرے گا، اس پر 2 لاکھ ریال تک کا جرمانہ یا 2 برس تک قید یا جرمانے یا قید دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں۔ خلاف ورزی دہرانے پر مذکورہ سزا دگنی بھی کر دی جائے گی۔ وائرس منتقل کرنے کی سزا کا جرمانہ کتنا ہو سکتا ہے؟ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر کرونا وائرس منتقل کرے گا، اسے 5 لاکھ ریال تک جرمانے یا 5 برس تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ خلاف ورزی دہرانے پر مذکورہ سزا دگنی بھی کر دی جا سکتی ہے۔ کرفیو کی خلاف ورزی پر کتنا جرمانہ ہوگا؟ بیان میں مزید کہا گیا کہ جو عہدیدار کرفیو کے دوران کسی ایسے شخص کو جس کا دفتر آنا جانا ضروری نہ ہو یا جس کے کام کی نوعیت کرفیو کے دوران نقل و حرکت کی متقاضی نہ ہو، اسے کرفیو، پاس یا اجازت نامہ دلانے میں سہولت دینے والے پر کم از کم 10,000 ریال اور زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 1 ماہ سے 1 سال تک قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ قید اور جرمانے کی سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ خلاف ورزی دہرانے کی صورت میں مذکورہ سزا دگنی کر دی جائے گی۔ افواہیں پھیلانے کی سزا اور جرمانہ کتنا ہو سکتا ہے؟ جو شخص نئے کرونا وائرس کی وبا سے متعلق سوشل میڈیا، سوشل اپلیکیشنز پر کوئی افواہ پھیلائے گا یا پھیلانے میں حصہ لے گا یا مغالطہ آمیز معلومات نشر کرے گا یا ایسی مغالطہ آمیز معلومات رائج کرے گا جس سے خوف و ہراس پھیلتا ہو یا حفاظتی اقدامات اور متعلقہ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر اکسایا جا رہا ہو، یا ایسے شخص پر کم از کم 1 لاکھ ریال سے لے کر 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہوگا، یا اسے 1 برس سے لے کر 5 برس تک کی سزا دی جا سکتی ہے، یا دونوں سزائیں قید و جرمانہ بھی دی جا سکتی ہیں۔ مبینہ خلاف ورزی دہرانے کی صورت میں مذکورہ سزا دگنی بھی کر دی جا سکتی ہے۔ وطن واپسی کے لیے عہدہ پروگرام کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے مختلف ویزوں پر موجود غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا مشترکہ پروگرام جاری کیا ہے۔ یاد رہے کہ وزارت نے وطن واپسی کے خواہش مند مقیم غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے عہدہ آن لائن پروگرام کا اجراء کیا ہے۔ اس کے تحت واپسی کے خواہش مند تمام غیر ملکیوں کو آن لائن ابشر کے ذریعے واپسی کی درخواست دینے کی سہولت دی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ جو غیر ملکی کارکن خروج عہدہ، ایگزٹ، ری انٹری یا خروج نہائی، فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتے ہیں، یہاں مختلف قسم کے وزٹ ویزوں یا سیاحتی ویزوں پر سعودی عرب میں ہوں اور وطن واپس جانا چاہتے ہوں، وہ واپسی کی کارروائی ابشر کے ذریعے آن لائن کرا سکتے ہیں۔
وزارت افرادی قوت نے بیان میں واضح کیا ہے کہ واپسی کے خواہشمند غیر ملکیوں کے لیے عہدہ کے عنوان سے ایک پروگرام تمام متعلقہ سرکاری اداروں کے تعاون سے بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت واپسی کے خواہشمند افراد کو مملکت سے نکلنے کے ویزے جاری ہوں گے اور پروازوں کے ذریعے انہیں ان کے وطن واپس بھیجنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ کسی بھی ملک کے لیے پرواز اس ملک کی منظوری کے بعد ہی شروع کی جائے گی۔ وزارت افرادی قوت نے عہدہ پروگرام سے استفادے کے خواہشمند افراد کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار بھی جاری کیا ہے۔ وطن واپسی کے خواہشمند غیر ملکی افسر سے رجوع کریں، عہدہ خانے کا انتخاب کریں، اقامہ نمبر، تاریخ پیدائش، موبائل نمبر، روانگی والے شہر کا نام اور ایئرپورٹ کا نام درج لازمی کریں۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق عہدہ پروگرام سے استفادے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امیدوار کا افسر پر اکاؤنٹ ہو۔ سعودی حکومت نے یہ سہولت ہنگامی بنیادوں پر فراہم کی ہے۔ بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ افسر سے رجوع کر کے عہدہ اپلیکیشن بھرنے والوں کے نام SMS آئے گا، جس میں پرواز کی تاریخ، ٹکٹ نمبر اور بکنگ کی تفصیلات ہوں گی۔ SMS ملنے کے بعد امیدوار کو ٹکٹ کی قیمت ادا کرنا ہوگی اور سفر کی باقی ماندہ کارروائی بھی مکمل کرانا ہوگی۔ حرم مکی شریف میں غلاف کعبہ کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ غلاف کا دامن کھینچ لیا گیا ہے جبکہ کناروں کو حلقوں سے بھی ثبت کر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق غلاف کعبہ فیکٹری کے ماہرین سال کے مختلف ایام میں ایک طے شدہ جدول کے مطابق غلاف کعبہ کی مرمت کا کام کرتے ہیں، جس کے تحت آج منگل کو مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کی ہدایت پر جدید ترین ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حرم شریف کو کورونا وائرس سے پاک رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہے، جس کے تحت حرم میں داخل ہونے والے ہر شخص کا معائنہ ہوتا ہے۔ انتظامیہ نے یہ بھی کہا کہ غلاف کعبہ کی مرمت کا کام شروع کرنے سے پہلے ماہرین کا معائنہ ہوا، نیز استعمال ہونے والے تمام آلات کو بھی جراثیم سے پاک کیا گیا۔ سعودی بینکوں میں کن صورتوں میں آپ کا بینک اکاؤنٹ معطل ہو سکتا ہے؟ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی بینکوں کی میڈیا کمیٹی نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ عام کھاتہ داروں کے اکاؤنٹ 2 صورتوں میں معطل کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قومی شناختی کارڈ یا اقامے کی میعاد ختم ہو چکی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اکاؤنٹ ایکٹیو نہ ہو، تب بھی معطل کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا کمیٹی نے بیان میں کہا ہے کہ کمپنیوں کے اکاؤنٹ بھی 2 صورتوں میں معطل کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کمپنی کی سجل تجاری ختم ہو گئی ہو اور شناختی کارڈ ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کی توسیع نہ ہوئی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کمپنی نے اپنے جس عہدیدار کو دستخط کا اختیار دیا ہو اور اس کے شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو گئی ہو۔ میڈیا کمیٹی نے بیان میں مزید کہا ہے کہ اکاؤنٹ معطل ہونے کی صورت میں کھاتہ دار متعلقہ بینک کی کسی بھی شاخ سے رجوع یا بینک کے ٹول فری نمبر پر رابطہ یا بینک کی آن لائن سروس کے ذریعے رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک ماہ میں ہلال احمر کو 14 لاکھ امدادی کالز موصول ہو چکی ہیں۔ سعودی ہلال احمر کے شعبہ ابلاغ عامہ کے ڈاکٹر فہد الحازمی کا کہنا ہے کہ مملکت کی سطح پر ہلال احمر کے 486 سینٹرز کام کر رہے ہیں، جو کورونا وائرس کے حوالے سے خصوصی طور پر قائم کیے گئے ہیں۔ الحازمی نے وزارت صحت کی جانب سے یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ گزشتہ اپریل کے دوران ہلال احمر کو 14 لاکھ ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں، جن میں مختلف نوعیت کی امداد طلب کی گئی تھی۔ گزشتہ ماہ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ الحازمی نے کہا ہے کہ ایک ماہ کے دوران 54,000 کیسز کو ہلال احمر کے یونٹس کے ذریعے امداد فراہم کرتے ہوئے انہیں طبی مراکز میں منتقل کیا گیا ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق سعودی ہلال احمر کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ ہلال احمر کے ساتھ موجودہ حالات میں 1875 رضاکار کام کر رہے ہیں، جبکہ رضاکارانہ تربیت کے پروگرام کے ذریعے اب تک 2,30,000 افراد کو ابتدائی طبی امداد کی عملی تربیت فراہم کی جا چکی ہے۔ دوسری جانب سعودی خبررساں ایجنسی SPA کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ سعودی ہلال احمر کی جانب سے وبائی مرض کورونا وائرس کے حوالے سے رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد کی خصوصی تربیت دینے کا پروگرام بھی منعقد کیا گیا تھا، جس کا مقصد کورونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر پر عمل کرانا تھا۔ کورونا وائرس کے حوالے سے تربیتی ورکشاپس میں امور صحت سے تعلق رکھنے والے وہ اہلکار جو موجودہ حالات میں فرنٹ لائن پر مصروف ہیں کو خصوصی احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنا تھا، تاکہ وہ خود کو بھی محفوظ رکھتے ہوئے طبی امداد فراہم کر سکیں۔ رضاکاروں کو ٹریننگ فراہم کرنے کے بعد ہلال احمر کی جانب سے تربیت مکمل کرنے کی سند بھی جاری کی گئی تھی۔
دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔